السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے تمام لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ جیسا کہ آپ نے تھم نیل پہ پڑھ لیا کہ آج اس ویڈیو کے اندر آپ کو دو خوشخبریاں دینے والا ہوں اور ایک بیڈ نیوز دینے والا ہوں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو بیڈ نیوز دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ آخر میں جو اچھی نیوز ہے وہ سن کر خوش ہو جائیں، کیونکہ اگر پہلے خوشی والی نیوز دوں گا تو آخر میں جب بیڈ نیوز آپ کو دوں گا تو آپ جو ہے وہ پریشان ہو جائیں گے۔ اس لیے سب سے پہلے یہ بیڈ نیوز آپ لوگوں کو سناتا ہوں، اور یہ بیڈ نیوز سنانے کے بعد آپ لوگوں سے مجھے مشورہ بھی چاہیے ہوگا، لہٰذا آپ نے یہ ویڈیو آخر تک لازمی دیکھنی ہے۔ اس سے پہلے میں نے آپ سے کبھی مطالبہ نہیں کیا کہ آپ نے ویڈیو آخر تک دیکھنی ہے، لیکن آج ایک ضروری مسئلہ ہے، ضروری خبر بھی آپ لوگوں تک پہنچانی ہے، جس کی وجہ سے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو آخر تک دیکھنی ہے۔ بیڈ نیوز یہ ہے، ایک تو میرے چینل پہ میری ویڈیو پہ پیچھے دنوں کسی نے کمنٹ بھی کیا تھا جب میں نے کہا تھا کہ ائمہ اکرام کو مبارک ہو، ان کی تو پینشن لگ گئی ہے، یعنی پکا اعزازیہ لگ گیا ہے۔ تو ایک بھائی نے کمنٹ کیا تھا میرا اعزازیہ تو زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرا اعزازیہ تو سابقہ کمیٹی والوں نے بند کروا دیا ہے۔ تو یہی مسئلہ میرے ساتھ ہو گیا ہے۔ کل مجھے ایک خبر ملی ہے کسی ساتھی نے، جو میں نے پہلے بھی ویڈیو آپ لوگوں تک بتایا تھا، پہلے بھی ویڈیوز کے اندر، کہ یہاں ایک مخالف پارٹی ہے جو یہ چاہتی ہے کہ یا یہ والی تنخواہ بند ہو یا وہ والی تنخواہ بند ہو۔ کل مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ ان کی وہ والی اعزازیہ کارڈ والی جو ہے وہ تنخواہ انہوں نے بند کروا دی ہے۔ وہ اے سی آفس گئے ہیں تو وہاں جا کے بند کروا دی ہے۔ اب جس بندے نے مجھے خبر دی ہے وہ وہیں پہ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس نے مجھے آ کر خبر دی ہے کہ حافظ صاحب یہ انہوں نے کام کیا ہے، بے غیرتی کی ہے، یعنی کہ میں نے کہا خیر ہے، اللہ اور دے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن آپ لوگوں سے یہ مشورہ چاہتا ہوں کہ میں نے ان کو پہلے بھی کہا تھا کہ میں یا تو اگر دونوں تنخواہوں میں سے ایک بھی تنخواہ بند ہو گئی تو میں مسجد چھوڑ جاؤں گا، کیونکہ مجھے پتا تھا یا یہ وہ والی بند کروائیں گے یا یہ والی، دونوں میں سے ایک ضرور بند کروائیں گے۔ جب کمیٹی والے بیٹھے تھے تو میں نے ان کو آخری فیصلہ اپنا یہی سنایا تھا، بندے کے اندر خودداری ہونی چاہیے تھوڑی بہت ہی۔ میں نے ان کو آخری فیصلہ یہ سنایا تھا کہ مریم نواز کے پیسوں سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، وہ دے رہی ہے یا نہیں دے رہی ہے آپ کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ میری وہ بند کرواتے ہیں تو میں آپ کی مسجد میں نہیں رہوں گا، اگر آپ یہ بند کرتے ہیں تو تب بھی میں نہیں رہوں گا۔ تو میرا یہ آخری فیصلہ تھا۔ اب میں آپ لوگوں سے یہ مشورہ لینا چاہتا ہوں کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے، کیونکہ 15,000 روپے پہ تو گزارا مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ میں مزید اب رہنا نہیں چاہتا۔ آپ لوگ کی رائے لازمی آپ لوگوں نے دینی ہے کہ اب آگے کیا کیا جائے، آپ لوگوں نے لازمی بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ میں اس کشمکش میں ہوں کہ میں اب مسجد جو ہے وہ چھوڑ دوں۔ اللہ اور کہیں سے رزق، ضروری نہیں ہے کہ ہر عالم دین جو ہے وہ مسجد کے ساتھ ہی چپکا رہے، نہیں، دنیا کے اندر اور کاروبار ہیں اور کام ہے، انسان کو آگے بڑھنا چاہیے، آگے نکلنا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے اس چیز کی پریشانی نہیں ہے۔ صرف میں آپ لوگوں سے مشورہ اس لیے لے رہا ہوں کہ بسا اوقات انسان جب امامت اتنا بڑا منصب چھوڑتا ہے تو اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ وغیرہ ہو جاتی ہے، تنگ دستی انسان کے اوپر آ جائے بڑے سے بڑا بزنس ہو، جب اتنے بڑے منصب کو انسان چھوڑتا ہے تو اللہ کی طرف سے کوئی میں جو ہے وہ مشکل میں نہ پھنس جاؤں۔ تو باقی آپ لوگ دیکھتا ہوں اب کیا رائے دیتے ہیں۔ دوسرا یہ آپ لوگوں کے لیے خوشخبری یہ ہے، جتنے بھی ہمارے سنی بھائی ہیں ان لوگوں کے لیے، کہ ایک تو اعزازیہ کے حوالے سے اپڈیٹ ہے، ایک یہ کہ میلاد شریف کے حوالے سے مریم نواز صاحبہ نے بھرپور میلاد کے جلوسوں کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے، اور جو ہے وہ راستے میں پانی وغیرہ، ٹھنڈا پانی لگانے کا بھی انتظام انہوں نے آرڈر دیا ہے۔ تو یہ بہت اچھا اقدام ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ دیکھیں ہم اس چیز کے مخالف نہیں ہیں کہ آپ لوگ جلوس نکالیں یا نہ نکالیں، بہرحال بہت ساری جو رسومات ہیں، حوریں وغیرہ نکالنا، یہ ان چیزوں سے آپ کے اپنے عالم دین جو ہے وہ منع کرتے ہیں، تو ان چیزوں سے رکنا چاہیے۔ بہرحال دوسرا اپڈیٹ جو اعزازیہ کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو دینے لگا ہوں وہ یہ کہ جناب پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ تنخواہ جو ہے وہ
کس ڈیٹ کو آنی ہے، سارے ہر بندہ جو ہے وہ کشمکش کے اندر مبتلا ہوتا تھا۔ کبھی جو ہے کون جا رہا ہے چیک کرنے، کبھی میں جا رہا ہوں، ہر روز یعنی کہ کوئی نہ کوئی گیا ہوتا تھا چیک کرنے کے لیے کہ سیلری آئی ہے یا نہیں۔ اب آپ لوگوں کا یہ ایشو ختم ہو گیا ہے، میری آئے یا نہ آئے یہ تو اگلے مہینے پتہ چلے گا، لیکن جن لوگوں کے اعزازیہ کارڈ چل رہے ہیں، اوپن ہے، بلاک نہیں ہوئے، ان لوگوں کے لیے لاسٹ ڈیٹ یعنی کہ ان جو اعلان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ 8 تاریخ تک جو ہے وہ ایم مساجد کی سیلری جو ہے وہ ان کے اکاؤنٹس کے اندر سینڈ کر دی جایا کرے گی۔ تو ان کو یعنی کہ اعلان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ائمہ اکرام پریشان نہ ہوا کریں۔ اب ہر مہینے کے 8 تاریخ کو جو ہے وہ اعلان ہو چکا ہے، 8 تاریخ کو اعزازیہ کی رقم اکاؤنٹس کے اندر آ جایا کرے گی۔ تو یہ آپ لوگوں کے لیے خوشی ہے، خوشخبری ہے۔ دوسری خوشخبری میلاد کے جلوسوں کے حوالے سے ہے۔ اب دیکھتا ہوں کہ اگلے مہینے میرا کیا بنتا ہے، سیلری آتے وقت آتی ہے یا نہیں آتی، یہ تو اب رب ہی جانتا ہے۔ بہرحال جہاں تک میں نے یہ خبر سنی ہے، مجھے تو بڑا دکھ ہوا ہے کہ یار یہ لوگ اس حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ بہرحال کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ ایک نعمت لیتا ہے تو اور ہزاروں نعمتیں انسان کو عطا کرتا ہے۔ تب تک اللہ اس سے کوئی نعمت نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر نعمت اللہ نے اس کے لیے منتخب نہ کر دی ہو۔ تو کوئی مسئلہ نہیں، باقی آپ لوگ رائے لازمی دیجیے گا کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا اب ہونا چاہیے۔